حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. حدیبیہ کے موقع پر جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے کافروں نے روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا مکہ کے مشرکین کی طرف کہ جاؤ اور ان سے کہو ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں، لڑائی کے ارادے سے ہم نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں، عمرہ کر کے واپس آئیں گے. ان سے یہ مذاکرات کر لو گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ المکرمہ میں. ان کا چچا زاد بھائی وہاں رہتا تھا، ان کے پاس چلے گئے، ان کے مہمان نوازی انہوں نے کی. تو جب کفار کے رؤساء اور ان کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت چلتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، اونچی تھی. شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی. تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ عثمان تو مکہ کے ریت رواج سے تو واقف ہے، مکہ کے طرز زندگی سے تو واقف ہے، یہاں جس کی شلوار جتنی نیچے ہوگی ٹخنوں پر اتنا ہی یہ اس کی بڑائی کا ایک سمبل اور نشان ہوتا ہے. یہاں غلاموں کی شلواریں اوپر ہوتی ہیں، عام لوگوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، اور جو یہاں سردار ہیں جو بڑے ہیں مجھے معلوم ہے ان کی شلوار نیچے ہوتی ہے. شلوار اوپر ہو تو یہ لوگ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں. عثمان ابھی ادھر جا رہے ہیں، آپ ایسا کر لیں کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیں. شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیں. ان رؤساء مکہ سے مذاکرات کے لیے آپ جا رہے ہیں اور یہ لوگ شلوار اونچی شلوار کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ہاں یہ اچھی علامت نہیں ہے. ٹخنوں سے نیچے شلوار کرو تاکہ وہ برا نہ مانے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اچھا جانے یا برا جانے، وہ اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، انہیں اچھا لگے یا برا لگے، وہ مجھے غلام کہیں یا سردار کہیں، وہ میری بات سنیں یا نہ سنیں، وہ میرا تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کروں گا کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کی شلوار آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی. میں اپنے رسول کی اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کے سرداروں میں، مکہ کے رؤساء میں ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب یہ بات سامنے آتی ہے، یہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لو، اڑگے کہا نہیں، سب کچھ کر سکتا ہوں، نبی کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا. مذاکرات کرنا ہے تو کرو، بات سننی ہے تو سنو، نہیں سننی تو چھوڑ دو، میں سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ تھی صحابہ کرام کی سنت کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ اس سنت کو قائم رکھا. اور میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ نہیں ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں. اور یہ مسئلے کی بات ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ سنت ہے، اور ٹخنوں سے شلوار نیچے لٹکانا یہ باجماع امت حرام ہے اور
کبیرہ ہے، چھوٹا موٹا حرام نہیں ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے چھپ جائے اس کے زیادہ لائق اور زیادہ مناسب جہنم کی آگ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ میں وہ حصہ جو ٹخنوں کا شلوار کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ گناہ کبیرہ ہے یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ فیشن نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سفید کاٹن کا سوٹ پہنا اور خوب شلوار جو ہے وہ نیچے جوتوں کے اوپر پھینک کر جاتے ہیں اور اسی کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے۔ عام رواج ہے نماز میں صف میں کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی شلوار اوپر کر دیتے ہیں، یہ لباس کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ لباس کی سنت ہے۔ عام روزمرہ زندگی کے اندر یہ معمول ہو کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے شلوار کے نیچے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں احساس کمتری بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ احساس برتری ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، ہم اسے کم کیوں سمجھیں؟ بلکہ کسی محفل میں جائیں تو ٹخنوں سے تھوڑی اور زیادہ اوپر کریں، لوگ دیکھیں اور آپ فخر سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سنت کے اختیار میں کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا۔ سنت کی تکمیل میں یہ ایک تبلیغ ہوگی دوسروں کے لیے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ٹخنے ڈھانپنا باجماع امت حرام اور گناہ کبیرہ۔ اور لوگ کہتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بے دینی اور جہالت اتنی نہیں ہے جتنی بتکلف جان بوجھ کر آج کل لوگ جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ دردناک المیہ ہے کہ یہاں شاعر اللہ کا مذاق کیا جاتا ہے۔ شاعر اللہ کا مذاق کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس کو تانے دیتے ہیں یہ پہنچے چھوڑ، اور یہ یار لوگوں نے مزاج بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں سنت کی تحقیر ہے، یہ کسی فرقے کی نہیں، کسی جماعت کی نہیں، کسی خاص مسلک کی نہیں۔ سنت تو سب کے لیے ایک ہوتی ہے، سنت کی تحقیر ہے، سنت کی تذلیل ہے، اور جو سنت کی تحقیر اور سنت کی تذلیل کرے تو وہ دین میں نہیں رہتا۔ اسی طرح داڑھی اگر کوئی رکھ لے تو طرح طرح کے القابات اسے داڑھی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، برے ناموں کے ساتھ اس داڑھی کو پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ داڑھی صرف سنت رسول نہیں ہے، سنت انبیاء ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کا داڑھی کی وجہ سے مذاق اڑا رہا ہے تو وہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے جو انبیاء کی ہے، اور انبیاء کی سنت کا مذاق اڑانا دین سے بندہ نکل
طرح کی باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے. شاعر دین، شاعر اسلام، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے. تو عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے، کہا یہ مذاکرات کریں یا نہ کریں، میری بات سنیں یا نہ سنیں، مکہ والوں کو اچھا لگے یا برا لگے، میں نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کیا. یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ سنت رسول کے وہ عملی نمونے بنے.